پانڈے مجھے شہر تک بڑی آسانی سے لے آیا تھا۔ ہمارا قیام کلکتہ کے ایک پرانے محلے میں تھا جہاں ایک کمرہ ہمارے لیے موجود تھا۔ شام تک میں اس کمرے میں گھوڑے بیچ کر سوتا رہا۔ شام کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو وہاں پانڈے کے علاوہ ایک اور ذات شریف بھی موجود تھے۔ یہ تھے یہاں کے اسٹیشن سپاہی ماسٹر، جو عمر میں مجھ سے بمشکل 3-4 سال بڑے تھے۔ دیکھو بھائی، یہاں آرمی والا ڈسپلن نہیں چلے گا، نہ زیادہ تکلف برتنے کی ضرورت ہے۔ مجھے تم مسٹر ناگرک کے نام سے پکار سکتے ہو۔ انہوں نے مجھ سے مصافحہ کرنے اور اپنی شناخت کروانے کے بعد بڑی بے تکلفی سے کہا، اور میں حیرت سے ان کا منہ دیکھنے لگا۔ دراصل سپاہی ماسٹر کا کام کرنے کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے۔ یہ میری دنیا نہیں تھی، مجھے تو سوئے اتفاق سے اس دنیا میں آنا پڑا تھا، بالکل اس خلائی جہاز کے مسافروں کی طرح جو اپنے سفر کے دوران خراب موسمی حالات کی وجہ سے اپنے مطلوبہ سیارے کی بجائے کسی دوسرے سیارے پر لینڈ کر جائیں۔ اوکے مسٹر ناگرک، جیسا آپ پسند فرمائیں، جیسا آپ پسند فرمائیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ چلے گا، انہوں نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا جوان، اب اٹھو اور فوراً نہا دھو کر تیار ہو جاؤ، ہم ایک شاندار ہوٹل میں ڈنر کریں گے۔ اوکے کہہ کر میں نے اپنی اوڑی ہوئی چادر ایک طرف پھینکی اور اس مختصر سے غسل خانے میں جا گھسا جو اس کمرے کے ایک کونے میں بنا ہوا تھا۔ قریباً 10 منٹ بعد جب میں ایک معزز شہری کے روپ میں ڈنر سوٹ پہن کر تیار ہو چکا تھا تو مسٹر ناگرک وہاں سے غائب تھے۔ پانڈے مجھے اس محلے کی مختلف گلیوں میں گھماتا بالآخر اس سڑک پر لے آیا جہاں ایک کونے میں ایک شاندار فلیٹ کار میں میرے ماسٹر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالے میرے منتظر تھے۔ اگلا دروازہ کھول کر میں ان کے برابر بیٹھ گیا۔ پانڈے وہیں سے رخصت ہو گیا۔ روانگی کے وقت میں اپنا خنجر چھپانا نہیں بھولا تھا۔ مجھے پستول سے زیادہ اپنی خنجر بازی پر اعتماد تھا کیونکہ مجھے اس کی خصوصی تربیت دی گئی تھی۔ دوران تربیت میں نے کبھی ٹارگٹ کو ہٹ کرتے ہوئے دھوکہ نہیں کھایا تھا۔ مجھے خدا کے فضل سے اپنی ذات پر اعتماد تھا کہ اب بھی ایسا نہیں ہوگا۔ دروازہ بند ہوتے ہی مسٹر ناگرک نے گاڑی سٹارٹ کی اور دوسرے ہی لمحے ہم تیز رفتاری سے اس پہلے پوائنٹ کی طرف اڑے چلے جا رہے تھے جہاں ہمارے نیپالی دوست کے پائے جانے کے امکانات تھے۔ شہر کی ماڈرن آبادی کی ایک کوٹھی کے سامنے رک کر مسٹر ناگرک نے وہاں مجھے ایک ڈیڈ ڈراپ کرنے کی جگہ دکھائی، اسی طرح دوسرا اور پھر تیسرا ٹھکانہ، اور وہاں ڈیڈ ڈراپ پوائنٹ ہم نے مارک کیے۔ 2 گھنٹے کی بھاگ دوڑ کے بعد ہماری یہ مہم اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب ہمارا رخ شہر کے ایک شاندار ہوٹل کی طرف تھا جہاں بقول مسٹر ناگرک کے ہم ڈنر کھانے جا رہے تھے۔ روانگی سے پہلے ہم نے ڈنر سوٹ ہی پہنے تھے، لیکن کیا اس ہوٹل تک جانے کا مقصد محض شکم پوری ہی تھا؟ یہ تھا وہ سوال جو مجھے سارے راستے تنگ کرتا آیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ ہم وہاں صرف کھانا کھانے نہیں جا رہے، لیکن مسٹر ناگرک سے کچھ پوچھنے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی کیونکہ میں جانتا تھا اگر کوئی کام کی بات ہوتی تو وہ خود مجھے اس سے آگاہ کر جو بات انہوں نے خود مجھے نہیں بتائی وہ میرے پوچھنے پر بھی نہیں بتائیں گے۔ اس بزنس کا یہی بہترین اصول تھا۔ ہوٹل کے ڈائننگ ہال میں ہمارا استقبال ایک خوبصورت ہوازادی نے کیا جس نے اپنے مہین لباس میں اپنے جسم کی مکمل نمائش سجا رکھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں تیرتے گلابی ڈورے محبت کے خمار کے نہیں، شراب کے نشے کی موجودگی کا احساس دلا رہے تھے۔ موصوفہ آؤٹ ہونے کے قریب ہی تھیں جب اتفاق سے ان کے ہنی تشریف لے آئے۔ اوہ یو آر ٹو لیٹ ہنی، اس نے مسٹر ناگرک کے گلے کا ہار بنتے ہوئے کہا۔ ایکسکیوز می ڈارلنگ، میرے دوست کی فلائٹ کچھ لیٹ ہو گئی۔ انہوں نے اپنے دوست یعنی مجھ غریب کی طرف اشارہ کیا تو وہ ان کے پہلو سے الگ ہو کر میری سے مطلب کی۔ رمیش، میں نے دور ہی سے ہاتھ بڑھا دیا۔ شاردا، اس نے میرا ہاتھ تھاما اور جھک کر اپنا مکمل تعارف کروا دیا۔ اس سے پہلے کیونکہ مجھے ایسی شارداؤں کے متعلق بریفنگ ہو چکی تھی، لہٰذا اس کے جھکنے سے جو بجلی اس کے گریبان سے نکل کر میرے خرمن دل کی طرف لپکی تھی، اس کی تباہ کاریوں سے میں مکمل محفوظ رہا، کیونکہ میں اس سلسلے میں بالکل غیر موصل دھات بن چکا تھا جس میں سے بجلی کی لہروں کے گزرنے اور اثر انداز ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ مس شاردا بہت اچھی ڈانسر ہیں۔ ناگرک نے ایک میز کی سمت قدم بڑھائے۔ اوہ، میں نے اچانک رک کر اس کے اینگلو سیکسن قسم کے سراپے پر آنکھیں جما کر لفنگوں کی طرح سسکاری لی۔ مسٹر ناگرک نے مسکرا کر مجھے اس شاندار اداکاری پر داد دی۔ مسٹر رمیش پنجاب کے بہت بڑے مل اونر ہیں، کپڑے کی 6 ملوں کے مالک ہیں، ہر پہاڑی مقام پر ان کے کاٹیج ہیں۔ انہوں نے میرا تعارف کروایا۔ اب شاردا کی باری تھی۔ اوہ لولی سویٹ، اس نے اپنی دانش میں اچانک خود کو جھٹکا دے کر میرا جھٹکا ہی کر ڈالا تھا۔ ہم تینوں ایک ہی میز کے گرد جو پہلے ہی سے ریزرو تھی بیٹھ گئے۔ مسٹر ناگرک نے بیرے کو پرتکلف کھانے کا آرڈر دیا
اور ہم باتوں میں مصروف ہو دلحوزی والے خوبصورت بنگلے کی باتیں کر رہے تھے جو میں نے دوستوں کے ساتھ گلچھڑے اڑانے کے لیے حال ہی میں خریدا تھا۔ انہوں نے میری عمارت کا اتنا بھرپور اور شاندار نقشہ کھینچا کہ شاردا جیسی لڑکی تو کیا، خود میں بھی اپنے آپ کو برلا اور ٹاٹا قسم کی کوئی چیز سمجھنے لگا تھا۔ دوران گفتگو شاردا اپنی کوہنیاں میز پر جمائے اس انداز میں جھک کر میری آنکھوں میں جھانک رہی تھیں کہ مجھے کسی بھی لمحے پگھلنے کا خطرہ محسوس ہونے لگا۔ کھانا لگا۔ شاردا نے کھانے سے پہلے میرے لیے ڈرنک تجویز کرنا چاہا تو مسٹر ناگرک نے اسے منع کر دیا۔ 3 مہینے کا برت رکھا ہوا ہے پنڈت جی نے۔ ارے یار کیا بتاؤں، اب تو ایک پل گزارنا مشکل ہے، لیکن اس سالے ڈاکٹر نے بری طرح ڈرایا ہے مجھے۔ میں نے مجبوری ظاہر کی۔ مسٹر رمیش واقعی مرنے کے موڈ میں آ گئے تھے۔ پینے کے معاملے میں یہ بھی تمہاری طرح بلا نوش ہیں۔ ناگرک اس کی طرف پلٹا۔ اوہ، شاردا کی سسکاری بڑی خطرناک قسم کی تھی۔ ہم لوگ کھانا کھا ہی رہے تھے جب ڈائننگ ہال سے ایک اجنبی شخصیت اندر داخل ہوئی جسے دیکھ کر چونک اٹھنا بالکل فطری فعل تھا۔ یہ ہمارا وہی نیپالی دوست تھا جسے میں پرنس کے نام سے جانتا تھا۔ مسٹر ناگرک نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے احتیاط ملحوظ خاطر رکھنے کا اشارہ کیا۔ مجھے شرمندگی محسوس ہوئی۔ واقعی ایک لمحے کے لیے میں اب نارمل ہوا تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے میں حقائق کی دنیا میں لوٹ آیا۔ مسٹر رمیش یہاں ایک بڑے اہم کام سے آئے ہیں۔ مسٹر ناگرک نے بالآخر مطلب کی گفتگو کا آغاز کر دیا۔ کیا کام؟ شاردا نے آنکھیں سٹپٹائیں۔ میرا خیال ہے کہیں اور چل کر گفتگو کی جائے۔ میں نے بات کی تہہ تک پہنچتے ہوئے تجویز پیش کی۔ ہاں، جیسا آپ پسند فرمائیں، شاردا بولی۔ کہاں چلا جائے؟ مسٹر ناگرک نے آہستگی سے کہا۔ میرا کمرہ حاضر ہے اگر مسٹر رمیش پسند فرمائیں۔ اوہ تھینک یو ڈارلنگ، مسٹر ناگرک نے کہا۔ بل میں نے خود ادا کیا اور بیرے کو اس کے ساتھ اتنی بڑی ٹپ دی کہ شاردا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ہم وہاں سے اٹھ کر شاردا کے کمرے میں چلے آئے جو اس کے نام سے ہمیشہ بک رہتا تھا کہ ایسے ہی کمرے اس کی آمدنی کا واحد ذریعہ تھے۔ وہ بڑے اونچے درجے کی طوائف۔ مسٹر ناگرک سے اس کے تعلقات کی نوعیت کیا تھی اس کا تو مجھے علم نہیں تھا، لیکن یہ بات میں بخوبی سمجھ رہا تھا کہ جس منصوبے پر ہم دونوں عمل کرنے جا رہے تھے وہ یہاں آنے کے بعد ان کے ذہن میں آیا تھا، ورنہ وہ راستے میں مجھے تھوڑا بہت ہی بریف کر دیتے۔ کمرے میں نصب ٹیلی فون پر شاردا نے ہمارے لیے کافی منگوائی۔ مسٹر رمیش بزنس مین ہیں۔ انہوں نے کافی آنے کے بعد گفتگو کا آغاز کیا۔ بدقسمتی سے ان کو ایک شخص بزنس میں نقصان پہنچانے پر تلا ہوا ہے۔ تم اسے جانتی ہو شاردا، پرنس دن بہادر۔ مسٹر ناگرک نے کافی کا گھونٹ بھرا۔ شاردا کے ساتھ میں بھی ہمتن گوش تھا۔ اوہ وہی نیپالی بیوقوف، شاردا نے ہنستے ہوئے کہا۔ معاملہ دور تک پہنچا ہوا تھا۔ ہاں، لیکن اس کے متعلق ایسی غلط رائے کبھی قائم نہ کرنا، وہ بہت مکار ہے۔ اگر اس نے کبھی مجھے دیکھا ہوتا تو میں اس ہوٹل کا رخ بھی نہ کرتا۔ اسے یہ بھی علم نہیں کہ وہ جس کنٹریکٹر کے ٹینڈر منسوخ کروا رہا ہے وہ اصل میں ہوں۔ وہ کسی اگروال کو جو میرا مینیجر ہے اس فرم کا مالک سمجھتا ہے۔ میں اسے کھٹمنڈو سے جانتا ہوں، بڑا حرام خور ہے یہ۔ میں نے بڑی سنجیدگی سے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا۔ مسٹر رمیش، شاردا بجلی ہے بجلی، ناگرک نے اس کے کندھے پر بے تکلفی سے ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ ہم ڈلحوزی والی تفریح گاہ پر پہلی محفل مس شاردا کے اعزاز میں منعقد کریں گے۔ میں نے پکے تماش بینوں کی طرح دانت نکالے۔ اوہ تھینک یو، شاردا جھوم اٹھی۔ اس نے کافی کا مگ ایک طرف رکھتے ہوئے میری آنکھوں میں جھانکا۔ مسٹر رمیش، ایسے کئی ہوشیار اور مکار میری جوتیاں چاٹتے ہیں، آپ آزما دیکھیے۔ دیکھ لو اس دفعہ معاملہ ذرا سخت ہے، کہیں مجھے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ ناگرک نے اس کو بڑا واہیات سا اشارہ کیا۔ اوہ ڈارلنگ، اس سے پہلے کتنی مرتبہ میں ناکام رہی ہوں، شاردا نے اس کے پہلو سے چمٹتے ہوئے کہا۔ وہ اور قسم کی مہمیں تھیں ڈارلنگ، ناگرک اسے پکا کر رہا تھا۔ شاردا سے کوئی مائی کا لال بچ نہیں سکتا، مجھے کرنا کیا ہوگا؟ اس نے بڑے پرعزم لہجے میں بات کرتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے ناگرک یار، تمہاری دوست واقعی قابل اعتماد ہے، میں نے مسٹر ناگرک کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ نہ جانے اس کے ذہن نے کیا نقشہ ترتیب دیا تھا، میں خواہ مخواہ بات بگاڑنا نہیں چاہتا تھا۔ انہوں نے صرف چند سیکنڈ کے لیے سوچا، پھر گلا صاف کرتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ کل رات ایک بڑے کنٹریکٹ سے متعلق خفیہ فائلیں لے کر ایک شخص پرنس ڈن بہادر سے ملنے آ رہا ہے۔ تم اس سے چپک جاؤ، دونوں کو مشروبات میں یا کسی اور طریقے سے صرف بے ہوشی کی دوا ملا کر پلا دو اور بریف کیس اٹھا کر لے آؤ۔ باہر کار میں ہم تمہارے منصر ہوں گے۔
بالآخر انہوں نے آخری پتہ بھی شاردا کی طرف پھینک دیا۔ ایڈوانس میں نے 10,000 روپیہ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ شاردا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ حیرت سے کبھی روپوں اور کبھی میری اور ناگرک کی طرف دیکھنے لگیں۔ یہ اس انعام کا حصہ ہے جو تمہیں اس کارنامے کے بعد ملے گا۔ میں نے اسے مزید حیرتوں کے سمندر میں غوطے دیے۔ مسٹر رمیش، آپ کو شاردا مایوس نہیں کرے گی۔ اس نے نوٹوں کا بنڈل چوم کر اٹھایا اور بڑی سنجیدگی سے مجھے مخاطب کیا۔ ہم دونوں اسے اس سلسلے میں پیش آنے والی دشواریوں سے آگاہ کرتے رہے اور مختلف کارٹن بھی ہم نے وہیں بیٹھے بیٹھے مقرر کر لیے۔ جانے سے پہلے مسٹر ناگرک نے اسے بے رنگ سا سفوف دیا جو اس نے نیپالی پرنس دن بہادر کے حلق میں انڈیلنا تھا، اور ہم وہاں سے رخصت ہو گئے۔ ہمیں رخصت کرنے کے بعد شاردا نے ڈائننگ ہال کا رخ ہی کیا تھا۔ خدا کرے آگے بھی مسائل اسی طرح حل ہو جائیں۔ باہر نکل کر کار میں بیٹھتے ہوئے مسٹر ناگرک نے مجھے کہا۔ میں صرف ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ سارے راستے میں ان کی معاملہ فہمی اور موقع شناسی کی داد دیتا آیا۔ انہوں نے بڑی ہوشیاری سے اس حرافہ کو شیشے میں اتارا تھا، گو کہ اس سے پہلے بھی اس نے مسٹر ناگرک کے لیے کچھ کام کیے تھے، جس کا اندازہ میں نے اس کی گفتگو سے بخوبی لگا لیا تھا، اور اس بات کا بھی مجھے احساس ہو چلا تھا کہ مسٹر ناگرک کا طریقۂ واردات انتہائی معصومانہ ہے۔ وہ شاردا کو بالکل اندھیرے میں رکھ کر اس سے بڑے بڑے کام کروا لیتے تھے۔ ممکن ہے اسے اس سلسلے میں لمبی ادائیگی بھی کی جاتی ہو، لیکن وہ اتنے اونچے درجے کی عورت تھی کہ صرف پیسے ہی کے حصول کے لیے سب کچھ کر گزرنے والی نہیں تھی۔ یقیناً اس میں ناگرک اور اس کی دوستی کا بھی عمل دخل رہا ہوگا۔ وہ کامیاب سپائی ماسٹر تھا۔ وہ لوگ جانے کب سے نیپالی کا تعاقب کر رہے تھے اور ان معاملات میں کتنی دور تک ان کی نظر تھی۔ مجھے ان لوگوں میں چونکہ اس سے پہلے بھی کام کرنے کا موقع مل چکا تھا، اس لیے مجھے ان کی صلاحیتوں پر مکمل اعتماد تھا، اور میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ جس طرح تن من دھن سے یہ لوگ ملک کے لیے جان کی بازی لگائیں، کامیابی انشاءاللہ ضرور ان کے قدم چومے گی۔ راستے میں مجھے مسٹر ناگرک اس سلسلے میں پیش آنے والے حالات سے آگاہی پہنچاتے رہے۔ ایک جگہ رک کر انہوں نے کہیں فون کیا اور واپس گاڑی میں بیٹھ کر اس کا رخ ایک ہوٹل کی طرف موڑ دیا، جہاں ایک شاندار کمرہ رمیش دوبے کے نام سے بک ہو چکا تھا۔ مجھے ہوٹل چھوڑ کر وہ صبح تک کے لیے الوداع کہہ کر چلے گئے۔ رات کے قریباً 12 بج رہے تھے جب میں ایک بیرے کی رہنمائی میں اپنے کمرے تک پہنچا۔ میرے بریف کیس میں، جو مجھے مسٹر ناگرک نے کار سے اترتے ہوئے دیا تھا، ایک شب خوابی کا لباس موجود تھا۔ کپڑے بدل کر میں بستر پر لیٹ گیا اور خیالات کے دوش پر پرواز کرتا بالآخر گہری نیند کی آغوش میں سما گیا۔ صبح میری آنکھ ٹیلی فون کی گھنٹی سے کھلی۔ سب سے پہلے میری نظر سرہانے پر رکھی گھڑی پر پڑی جو صبح کے 6 بجنے کا اعلان کر رہی تھی۔ مجھے کچھ شرمندگی سی ہوئی کہ میں ابھی تک کیوں سوتا رہا۔ ہلو، میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ ابھی تک استراحت ہی فاز میں کہا۔ ابھی تک استراحت ہی فرما رہے تھے۔ دوسری طرف مسٹر ناگرک تھے۔ تیار ہو جاؤ، ناشتہ ہم اکٹھے ہی کریں گے۔ میں نے ریسیور کریڈل پر رکھا اور بستر سے چھلانگ لگا کر باہر نکل آیا۔ 3-4 منٹ تک ہلکی پھلکی ورزش کی اور باتھ روم میں جا گھسا۔ میں تیار ہو کر کمرے میں رکھے سنگھار میز کے سامنے کھڑا اپنا جائزہ ہی لے رہا تھا جب دروازے پر دستک سنائی دی۔ شاید مسٹر ناگرک آ گئے تھے، یہی خیال کر کے میں آگے بڑھا اور ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ پھر جس طرح دروازہ کھلا تھا اتنی ہی تیزی سے مجھے واپس اندر آنا پڑا۔ اندر آنے والے نے دروازے کا لاک کھلتے ہی دھکا دیا اور پھر دروازہ مجھ سے ٹکرایا۔ میں سیدھا پلنگ پر جا گرا۔ جب اٹھ کر کھڑا ہوا تو ایک پستول کی نالی میری طرف اٹھی ہوئی تھی۔ خوش آمدید، میں نے ہاتھ اوپر اٹھاتے ہوئے چہک کر کہا۔ میں بزدلی کا مظاہرہ کر کے انہیں خود پر حاوی ہونے کا موقع نہیں دے سکتا تھا۔ کون ہو تم؟ نوبارن نے میرے چہکنے کو بالکل لہجے میں پوچھا۔ وہ نہیں ہوں جو سمجھ کر تم یہاں آئے ہو، میں نے دوبارہ سنبھل کر کہا۔ کس کے لیے کام کر رہے ہو؟ اس کا لہجہ بدستور وہی تھا۔ تمہارے لیے بھی کر سکتا ہوں، میں نے ہوا میں تیر چلایا۔ نوبارن نے چند لمحے کے لیے شاید میری بات کو تولا۔ اس کی خاموشی کا مطلب کم از کم یہی لیا جا سکتا تھا۔ زیادہ چالاکی مت دکھاؤ، پستول میں نصب سائلنسر تمہیں نظر آ رہا ہوگا۔ اس نے میری نقل و حرکت کا نوٹس لیا۔ دیکھو مہاشے جی، مجھے مرنے کی کوئی ایسی جلدی نہیں ہے، اور ویسے بھی میں ہنگاموں سے دور بھاگتا ہوں۔ آپ کچھ کہیے گا بھی؟ میں نے قریباً کھکچاتے ہوئے کہا۔ مجھے امید تھی کہ میرا تیر نشانے پر لگا ہے۔ شاردا کے کمرے میں تمہارے ساتھ دوسرا آدمی کون تھا؟ اس نے میری باتوں پر گویا کان بالکل نہ دھرنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ ایک بات تو بالکل صاف تھی کہ اس کا تعلق بھارتی انٹیلیجنس سے ہرگز نہیں تھا۔
ورنہ اس کی آمد یوں چوروں کی طرح نہ ہوتی۔ وہ بھی شاید میری طرح نیپالی پرنس کا کوئی عاشق تھا جو اس کی جنت پر ہاتھ صاف کرنے کے چکر میں تھا، اور جسے ہمارا اس کھیل میں کودنا ناگوار گزرا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ دونوں کے علاوہ بھی کچھ لوگ اس معاملے میں ملوث تھے۔ شاردا کے کمرے میں جانے کا مطلب تو کسی گدھے کی سمجھ میں بھی آ سکتا ہے۔ میں نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ شٹ اپ، اس نے مجھے ڈانٹا۔ تمہارا دوسرا ساتھی کون تھا؟ دوبارہ اس نے اپنے پہلے سوال کی طرف توجہ دلائی۔ دلال، میں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہہ دیا۔ نام کیا ہے اس کا؟ ناگرک۔ یہاں اچانک ہی مل گیا تھا۔ پہلے تو اس کی کمیشن سن کر مجھے غصہ آیا، لیکن لونڈیا دیکھ کر اس پر بھی پیار آنے لگا۔ میں نے بات سے بات نکالی۔ میری معمولی سے گھبراہٹ کسی بھی لمحے کھیل کا پانسا پلٹ سکتی تھی۔ مجھے اس حقیقت کا شدت سے احساس تھا۔ نوارد پھر کچھ سوچنے لگا۔ اگر برا نہ مانو تو ہاتھ نیچے گرا لوں؟ میں نے بڑے ملتجی لہجے میں اس سے پوچھا۔ اس نے میرے چہرے پر نظریں جما کر شاید ایکٹنگ نام کی کوئی چیز تلاش کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہاں اس کو سوائے خوف اور زبردستی کی مسکراہٹ کے جو عموماً کسی خوفزدہ صورتحال سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہونٹوں پر چپکائی جاتی ہے، اور کیا مل سکتا تھا؟ دیکھو مسٹر، میرا پیشہ بھی ناگرک والا ہی ہے، اور گات پہلے میں نے پھنسایا تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی اور اس کے نزدیک بھی پھٹکے۔ اگر تمہیں پیسے اڑانے کا اتنا ہی شوق ہے تو میں شاردا سے بڑھ کر بھی کئی چیزیں تمہیں دکھا سکتا ہوں۔ میں نے اس کے اس جواب کا مطلب پہلے تو یہی سمجھا کہ اسے میری معصومیت پر یقین آ گیا ہے، اس لیے فوراً ہاتھ گرا لیے، جس پر اس نے کسی سخت رد عمل کا اظہار نہ کیا۔ پھر میں نے دل ہی دل میں اس کی حاضر دماغی کو سراہا۔ اس نے فوراً کیسا شاندار پلاٹ گھاڑ لیا تھا۔ کھلاڑی تو وہ بھی بڑا کائیاں تھا، لیکن موت کھا گیا۔ لیکن مہاشے جی، تم ہی ان چیزوں کی طرف کیوں نہیں چلے جاتے؟ میں نے طنز کرتے ہوئے کہا۔ دیکھو مسٹر، یہ میرے دھندے کا معاملہ ہے، اور میں اپنے راستے میں آنے والوں کو کبھی معاف نہیں کیا کرتا۔ تم نوجوان ہو اور مرنا یقیناً پسند نہیں کرو گے۔ جس طرح میں کہتا ہوں اسی طرح ہونا چاہیے، ورنہ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اب اسے شاید یقین آ چکا تھا کہ میں محض ایک ریشہ ختمی قسم کا سرمایہ دار ہوں، اور شاردا سے میرا تعلق اگر کوئی ہے تو اسی نسبت سے ہے۔ میں دل ہی دل میں اپنی اداکاری پر خود کو داد دے رہا تھا۔ میری خوش قسمتی تھی کہ نوارد نے مجھے کوئی شریف قسم کا تماشبین سمجھا اور دھمکی دینے پر ہی اکتفا کیا تھا، وگرنہ اس کے سائلنسر لگے پستول کی صرف ایک گولی اس کے خدشات اور میری زندگی کا خاتمہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ شاید یہ لوگ اپنے کھیل میں زیادہ خون خرابہ کر کے وقت سے پہلے کھیل بگاڑنے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتے تھے۔ اگر اس کی جگہ میں بھی ہوتا تو یہی کرتا۔ ٹھیک ہے، میں آج ہی اس شہر سے چلا جاتا ہوں، میں نے سہم جانے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ بالکل نہیں کرے گا، بالکل نہیں، میں نے اس کی تسلی کروائی۔ پستول کے منہ سے لگا سائلنسر اتار کر اس نے اپنی جیب میں ڈالا، اور دوسری جیب میں پستول ڈال کر جس طرح آیا تھا اسی طرح واپس چلا گیا۔